آج کا سبق آسان ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قضیہ کی تعریف کی ہے، هو قول يحتمل الصدق والكذب، یہ ایک ایسا قول ہے جو صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا اعتراض لازم آ رہا ہے کہ قول لفظ کے معنی میں ہے، اور لفظ جو ہے اس سے یہ خرابی لازم آئے گی کہ یہ جو تعریف ہے یہ صرف قضیہ ملفوظہ کو شامل ہوگی، قضیہ معقولہ کو شامل نہیں ہوگی۔ قضیہ ملفوظہ کی مثال میں کہتا ہوں زید کڑا ہے، لیکن اس قضیہ کو کہنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک قضیہ آیا تھا، تو وہ قضیہ معقولہ ہے۔ تو جب ہم نے یہ تعریف کی کہ قول اور قول لفظ کے معنی میں، تو اس کا مطلب یہ کہ لفظ یحتمل الصدق والکذب، تو پھر یہ صرف قضیہ معقولہ ملفوظہ کو شامل ہوگا، معقولہ کو شامل نہیں ہوگا۔ تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے شارح نے کہا کہ منطقیین کی اصطلاح میں قول جو ہے وہ مرکب کے معنی میں ہے، یعنی قول اب تعریف یوں ہوگی کہ القضیۃ مرکب یحتمل الصدق والکذب، ایسا مرکب ہے، اور مرکب عام ہے، قضیہ معقولہ کو بھی شامل ہے اور ملفوظہ کو بھی شامل ہے۔ پھر آگے اس تعریف پر ایک اعتراض ہے کہ یہاں اس تعریف سے دور لازم آ رہا ہے۔ دور کا مطلب ہوتا ہے کہ توقف الشیء علی ما یتوقف علیہ، ایک چیز کا اس چیز پر موقوف ہونا جو چیز اس پر موقوف ہے۔ تو یہاں پر یہ دور کس طرح لازم آ رہا ہے؟ تو وہ یوں لازم آ رہا ہے کہ جب آپ نے تعریف کی کہ القضیۃ قول یحتمل الصدق والکذب، اس تعریف سے معلوم ہوا کہ قضیہ کا سمجھنا اس تعریف پر موقوف ہے۔ جب تک آپ کو تعریف سمجھنا ہے، قضیہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ لیکن جب ہم نے تعریف میں دیکھا تو اس میں ایک صدق کا لفظ تھا، ایک کذب کا لفظ تھا، اور صدق کہتے ہیں مطابقت الخبر للواقع، اور کذب کہتے ہیں عدم مطابقت الخبر للواقع۔ تو یہاں پر آپ نے خبر کا لفظ ذکر کیا، اور خبر اور قضیہ آپس میں مترادف ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تعریف میں آپ نے خبر کا لفظ ذکر کیا، گویا کہ آپ نے قضیہ کا لفظ ذکر کیا۔ تو اب اس قضیہ کا سمجھنا قضیہ پر موقوف ہوا، یعنی آپ نے تعریف میں خبر کا لفظ ذکر کیا، اور یہ اب اس کا سمجھنا موقوف ہوا کس چیز پر؟ قضیہ پر، اور قضیہ تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، آپ نے اس لیے یہ تعریف کی تھی۔ یعنی ہمیں پہلے قضیہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ہم نے تعریف کی، اب تعریف میں دوبارہ آپ نے خبر کا لفظ ذکر کیا، اور وہ خبر خود کیا ہے؟ قضیہ کے معنی میں۔ تو اب یہ قضیہ موقوف ہوا اس معرب پر، یعنی اس قضیہ پر جس کی ہم نے تعریف کی تھی۔ تو ایک چیز کا دوسرے پر اور دوسرے کا اس چیز پر موقوف ہونا یہ دور ہے، اور دور باطل ہے۔ تو مصنف نے اس کا جواب دیا، شارح نے، کہ یہاں پر صدق کی تعریف جو ہے نا وہ صرف یوں ہے، هو المطابقۃ للواقع، واقع کا مطابق ہونا۔ اب وہ اس میں خبر کا لفظ نہیں ہے، جب خبر کا لفظ نہیں ہے تو دور بھی لازم نہیں آ رہا۔ تو اتنا سا ہے آج کا درس۔